السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ کی طرف سے ملے پیار اور حمایت کا بہت بہت شکریہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالی دعوت کے حوالے سے ایک حیران کن لمحے تک چھوڑا تھا، لیکن آپ میں سے بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے واقعی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی؟ کیا انہوں نے انکار کیا یا پھر اپنی زندگی کا رخ بدلنے کا فیصلہ کیا؟ اور ان کے اس فیصلے کا مدینہ اور اسلام کی تاریخ پر کیا اثر ہوا؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات دیں گے اور آپ کو وہ اہم اور ایمان افروز واقعات بتائیں گے جو ہمارے دلوں کو جیت لیں گے۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ ہم لے کر آ رہے ہیں ایک اور دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ معزز دوستو، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک لمحہ کیسے کسی انسان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن معاذ کی ملاقات وہی لمحہ تھا کہ جس نے مدینہ کی فضا میں اسلام کی روشنی پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ وہ کیسے؟ آئیں جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن اخلاق اور فصاحت نے مدینہ کے بڑے بڑے سرداروں کو بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان سرداروں میں سے حضرت معاذ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ دل کو چھو لینے والا ہے، کیونکہ ان کے ایمان لانے سے ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو باغ باغ کر دیا۔ ایک دن جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قوم کے درمیان دین کی دعوت دیتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل میں غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ بے حد جذباتی ہو کر بولے، تم ہمارے محلے میں آ کر جو حرکتیں کر رہے ہو ہم انہیں بالکل بھی گوارا نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کڑوی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی نرمی سے جواب دیا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں اور ہماری بات سنیں۔ اگر آپ کو ہماری بات پسند آئے تو قبول کر لیں، ورنہ ہم آپ کی ناپسندیدہ باتوں کو آپ سے دور ہی رکھیں گے، یعنی اس کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے دین کی دعوت کو نہیں پیش کریں گے۔ سعد بن معاذ نے جب یہ سنا تو محسوس کیا کہ یہ ایک منصفانہ بات ہے۔ انہوں نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑا اور آرام سے بیٹھ گئے۔ اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خوبصورت گفتگو اور مؤثر انداز سے اسلام کے فوائد بیان کیے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کی۔ جب سعد بن معاذ نے قرآن مجید کی مٹھاس محسوس کی تو قرآن کے الفاظ سعد بن معاذ کے دل و دماغ میں اتر رہے تھے۔ اسلام کے پہلے سفیر نے سعد کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ چمک رہا تھا، کہاں وہ غصہ اور اشتعال بھری باتیں اور کہاں اب ان کی خندہ پیشانی۔ سعد بن معاذ بے اختیار ہو کر پوچھنے لگے کہ تم لوگ جب اسلام لاتے ہو تو پہلے کیا کرتے ہو؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اسلام قبول کرنا بہت آسان ہے، آپ صرف غسل کریں، کپڑے پاک کریں، حق کی گواہی دیں یعنی کہ کلمہ طیبہ پڑھیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں، پھر آپ اسلام کی برکتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ سعد بن معاذ نے اس بات کو دل میں بسا لیا۔ وہ اٹھے، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور پھر کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ لمحہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھا۔ ان کے چہرے پر سکون تھا اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ مدینہ کا یہ نامور سردار دامن اسلام میں آ چکا ہے۔ اور ادھر سعد بن معاذ کا دل تو جیسے ایک نئی راہ پا چکا تھا۔ انہوں نے اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی طرف چل دیے۔ انہیں بھی اسلام کی دعوت دی اور آہستہ آہستہ ان کی قوم کے لوگ بھی اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اور یوں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے مدینہ کے کئی قبیلے مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جڑیں مضبوط ہو گئیں۔
دوستو جنگ احد میں تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نے دل دہلا دیے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کھو دیے تھے، لیکن پھر بھی اسلام کا جھنڈا سینے سے لگا کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ تصور کریں کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، لیکن ان کا عزم اتنا مضبوط تھا کہ پھر بھی انہوں نے جھنڈے کو زمین پر گرنے نہیں دیا۔ کیا آپ اس لمحے کی شدت کو محسوس کر سکتے ہیں؟ جنگ احد کے دوران جب مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہیں پھیلیں تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی ثابت قدم رہے، اور اسی دوران ابن قمہ لیثی آگے بڑھا۔ اس نے آپ کے دائیں ہاتھ پر تلوار کا وار کیا، جس سے آپ کا دائیں ہاتھ جسم سے جدا ہو گیا۔ آپ نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب اس نے بائیں ہاتھ پر وار کیا اور ان کا بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ اس وقت آپ قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹے ہوئے بازوؤں کے بقایا حصوں کے سہارے جھنڈا اسلام کو اپنے سینے سے لگایا، لیکن اب کی بار اس بدبخت ابن قمہ نے نیزے سے حملہ کیا۔ آپ کی زبان پر مسلسل قرآن پاک کی اسی آیت کی تلاوت جاری تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا عظیم مرتبہ عطا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جس کی آرزو ہر مومن اپنے دل میں رکھتا ہے، ایک ایسی حالت میں جان دینا کہ جسے اسلام میں سب سے اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر گئے اور ساتھ ہی شہادت کے رتبے کو پا لیا۔ یہ وہ قربانی تھی کہ جس نے تاریخ میں ایک نئی مثال قائم کی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور جنگ کے بعد جب مسلمانوں نے شہداء کی تجہیز و تکفین کی تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر آنکھ میں آنسو جاری ہو گئے کہ جب ان کو دفن کرنے لگے تو ان کو کفن میسر نہ تھا۔ ایک چھوٹی سی چادر تھی جس کو سر پر ڈالتے تو پاؤں ننگے رہ جاتے، اور جب پاؤں پر ڈالتے تو سر ننگا رہ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے قریب کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصعب کے سر کو چادر سے ڈھانپ دیا جائے اور ان کے پاؤں کو گھاس سے چھپا دیا جائے۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ وعدے کو سچا کر دیا۔ مصعب، میں نے تمہیں مکہ میں دیکھا تھا، تم سے زیادہ نفیس لباس اور تم سے زیادہ خوبصورت بال کسی کے نہیں تھے، اور اس وقت تمہاری حالت یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں اور تم ایک معمولی سی چادر میں لیٹے ہوئے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہداء کی طرف ایک نظر ڈالی اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ اے مصعب، تم قیامت والے دن شہداء میں اٹھائے جاؤ گے۔ معزز ناظرین، جب ایک ادنا سا بھی مسلمان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے پہلے کی شاہانہ زندگی کو یاد کرتا ہے اور دوسری طرف ان کی شہادت کے وقت کی حالت کو سوچتا ہے تو بے ساختہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے ایک درد محسوس ہوتا ہے۔ معزز دوستو، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایک مومن کو کبھی بھی دنیا کی عیش و عشرت میں مگن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے ہمیشہ آخرت کی کامیابی کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ قربانیاں صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ ایک پوری امت کی بقا کے لیے تھیں۔ ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کی شخصیت کا ذکر تاریخ میں ہمیشہ محفوظ رہے گا۔
معزز ناظرین، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ داستان ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم دین اسلام کی راہ میں کچھ محنت کر رہے ہیں؟ کیا ہم صرف اس پیغام کو آگے شیئر کر کے دعوت دین میں بھی اپنا حصہ شامل نہیں کر سکتے؟ معزز دوستو، آپ نے یہ ویڈیو تو دیکھی ہے اور آپ کا دل بھی شاید ان واقعات سے متاثر بھی ہوا ہوگا، لیکن کیا یہی کافی ہے؟ یاد رکھیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کی قربانیوں کا پیغام اگر ہم آگے نہیں پہنچاتے تو ان قربانیوں کی روشنی کہیں ماند پڑ سکتی ہے، اور ہماری اکثریت ان کی عظیم جد و جہد کا مقصد بھولنے والوں میں شامل ہو سکتی ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے ہم ان عظیم قربانیوں کو بھول گئے اور ان سے سبق حاصل نہ کیا تو ہمارا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے جیسا ان قوموں کا ہوا جو حق کو چھوڑ کر بھٹک گئی تھیں اور آج تاریخ میں ہمیشہ کے لیے وہ گمنام ہو گئی ہیں۔ آپ ایک لائک، ایک کومنٹ یا ایک شیئر سے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلا سکتے ہیں تاکہ یہ ایمان افروز واقعات اور بھی دلوں کے اندر اثر کر جائیں اور وہ بھی ان سے کچھ سبق حاصل کر لیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں مزید فائدہ مند ثابت ہو جائے۔ آپ کا یہ چھوٹا سا عمل ہماری محنت کا انعام بھی ہوگا اور دین کی خدمت میں ایک ذریعہ بھی آپ کے لیے بن جائے گا، اور آپ کے لیے یہ وہ عظیم صدقہ جاریہ ہوگا کہ جس کا فائدہ آپ کو مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کا ایک لائک، شیئر اور کومنٹ ہمارا آگے بڑھنے والا ایک اہم ترین قدم بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اس بات پر ضرور غور کیجیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل با مقصد کہانیوں کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو ضرور آن کر لیجیے گا، اور اپنی قیمتی ترین رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے ہمیں اس سے آگاہ کریں، اور اگر اس میں کسی قسم کی آپ خوبی دیکھتے ہیں تو اس سے آگاہ کرنا بھی آپ کا حق بنتا ہے تاکہ ہمارے دل کے اندر مزید حوصلہ پیدا ہو اور ہم پہلے سے بہتر کام کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔